نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا میرا موضوع ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہماری ایک حسرت ہوتی ہے، ہمارے دل کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کاش ہم اپنی آنکھوں سے اس نبی کو دیکھ سکتے۔ ہر انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر یہ حسرت ضرور ہوتی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم بغیر دیکھے، ہم مسلمان جو ہے وہ اس کا ایمان یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی یقین رکھتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی یقین رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پر ہر انسان کے دل کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے کاش اس کو دیکھ بھی سکتا۔ لیکن یہ اب بھی ممکن ہے، ہم آج بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ عمل بتایا ہوا ہے کہ جو میری زیارت کرنا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن جمعے کی شب، جسے شب جمعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جمعے کی رات کو، جو شب جمعہ یعنی جمعے کی شب کو جو مومن دو نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ پھر میں ایک بار دہراتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اس درود شریف کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد پڑھنا ہے، اور دو نوافل یعنی 2 رکعتوں کے اندر ہم نے اس ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر آپ نے جو ہے باوضو یعنی وضو کی حالت میں ہی آپ نے جو ہے سنت کے مطابق سونا ہے۔ مطلب سنت کے مطابق سونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو منہ ہے وہ قبلے کی جانب ہو، اور آپ نے دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس شخص کو میری زیارت نصیب ہوگی، اور جس انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے۔ تو آج کا یہ جو ایک میں نے آپ کو وظیفہ چھوٹا سا بتایا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی زیارت آپ کو نصیب ہو، تو اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز جلد از جلد آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ان کی سیرت، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔